قبر کا مرحلہ انسان کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہے، جہاں دنیا کی ظاہری چمک دمک ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت کا آغاز ہوتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جسم مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، مگر اس کی روح ایک نئے عالم میں داخل ہو جاتی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان سے اس کے ایمان، عقیدے اور اعمال کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ سوالات نہایت سادہ مگر انتہائی گہرے ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات انسان کی دنیاوی زندگی کے مطابق ہوتے ہیں، محض زبانی دعووں سے نہیں بلکہ سچے ایمان اور عمل سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو ایک خاموشی چھا جاتی ہے، مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ روایت کے مطابق دو فرشتے جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے قبر میں آتے ہیں۔ ان کا انداز نہایت جلالی ہوتا ہے اور وہ میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال تین بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یہ سوالات بظاہر سادہ لگتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتے ہیں۔ جو شخص دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسلام کو دل سے قبول کرتا ہے اور رسول اکرم کی سچی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے ان سوالوں کے جواب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بلا جھجک کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایسے شخص کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے راحت و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں وہ قیامت تک آرام سے رہتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا میں غفلت میں پڑا رہا، جس نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، دین کو محض رسم و رواج سمجھا اور رسول کی تعلیمات سے دور رہا، اس کے لیے یہ سوالات انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ گھبراہٹ میں کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تھا تو میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس کے جواب سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کا ایمان صرف زبان تک محدود تھا، دل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ایسے شخص کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس میں آگ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے سوالات ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی دنیا کے حصول میں لگا دیتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر یہ سب چیزیں قبر میں اس کے کام نہیں آتی۔ وہاں صرف ایمان اور نیک اعمال ہی اس کے کام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ قبر کے سوالات کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کو درست کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائے اور اپنے اعمال کو بہتر کرے۔ نماز، روزہ، ذکر اور دیگر عبادات نہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں بلکہ یہ انسان کو آخرت کے لیے تیار بھی کرتی ہے۔ اسی طرح سچائی، دیانت داری، صبر اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک جیسی خوبیاں بھی انسان کے لیے قبر میں راحت کا سبب بنتی ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ قبر کے سوالات محض معلومات کا امتحان نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی حقیقت کو جانچنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں دین کو صرف سنا پڑا مگر اس پر عمل نہیں کیا تو وہ ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے برعکس اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ دین کو اپنایا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا تو وہ ان سوالات میں کامیاب ہو جائے گا، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے کم علم ہی کیوں نہ ہو۔ قبر کا عذاب اور راحت دونوں حقیقت ہیں اور ان کا انحصار انسان کے اعمال پر ہوتا ہے۔ نیک لوگ اپنی قبروں میں سکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں، جبکہ گناہگار لوگ تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں قبر میں کامیابی دلائے گا یا ناکامی کا سبب بنے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد رکھے اور اس کے لیے تیاری کرے۔ موت اچانک آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ جو شخص ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص موت کو بھلا دیتا ہے وہ دنیا کی لذتوں میں گم ہو جاتا ہے اور آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے۔ قبر کے سوالات ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سچائی کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں سچے ہوں گے تو قبر میں بھی سچ بولیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم دنیا میں جھوٹ اور منافقت کا سہارا لیں گے تو قبر میں بھی ہم سچ کا سامنا نہیں کر سکیں گے اور ناکام ہو جائیں گے۔
یہ حقیقت بھی قابل غور ہے کہ قبر انسان کا پہلا پڑاؤ ہے آخرت کی طرف۔ اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں ناکامی ہوئی تو آگے کے مراحل بھی مشکل ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس انداز میں گزاریں کہ ہمیں قبر میں کامیابی حاصل ہو۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ قبر کے سوالات ہمیں ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں قبر کے سوالات میں کامیابی دلائے گا اور ہمیں ہمیشہ کی کامیابی یعنی جنت تک پہنچائے گا۔